بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج بات کروں گا جو پاک چائنا سینٹر میں جو اسحاق ڈار اور چائنیز سفیر جو ہے ان کے مابین جو ہے جو ہمارے جو اسحاق ڈار نے انگل کرا کے جو بےزتی کرائی ہے اس پہ بات کروں گا۔ تو پاک چائنا سینٹر میں یہ جو تقریب نقد ہوئی جس میں اسحاق ڈار جو تھے وہ اس کے چیف گیسٹ تھے، اس میں چائنیز سفیر بھی تھے، دوسرے سفیر بھی موجود تھے۔ تو جب چائنیز سفیر اپنی تقریر کر چکے تو اس کے بعد جو فائنل سپیکر جو تھے وہ اسحاق ڈار آئے اور انہوں نے کہا کہ جی جو وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے جب دورہ کیا تھا چین کا، تو چینی صدر کے ساتھ ملاقات میں جو ہے وہ چینی صدر نے کہا کہ جی ہم دنیا میں جہاں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے اپنے چائنیز جو ہے اپنے جو امپلائیز ہیں کمپنیوں کے ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکیور ہیں یا نہیں۔ اگر وہاں پہ انسکیور ہوں گے تو پھر جو ہے وہ ہم وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے۔ لیکن جو پاکستان ہے اس کا جو ہے معاملے میں جو ہے نا ہم جو ہے وہ تھوڑا ہم اس میں ہم ریلیکس رکھی ہوئی ہے کہ اگر ایسا ہوتے بھی رہے دہشت گردی کے واقعات تو تب بھی جو ہے یہ سی پیک جو ہے اور اس سے جڑے جو دوسرے چائنیز جو پروجیکٹ ہیں پاکستان میں وہ متاثر نہیں ہوں گے۔ تو ایک تو اگر یہ چائنیز پریزیڈنٹ نے کہا بھی ہے تو میڈیا میں آ کے اس طرح سٹیج پہ آ کے جو ہے وہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، یعنی کہ بلا وجہ چائنیز سفیر کو انگل کرائی کہ وہ جو ہے وہ اٹھ کے اسے جواب دینا جو ہے پڑ گیا۔ تو چائنیز سفیر تو اپنی بات مکمل کر کے چلا گیا تھا، انہوں نے کوئی اس طرح کی نہیں کی کہ اگر اس طرح ایسے ہوا تو ہمارا سی پیک جو ہے وہ سفر ہوگا یا یہ ہو، اس طرح کا کوئی بات ان سے کی نہیں۔ لیکن اسحاق ڈار نے جو ہے وہ بلا وجہ اس کو انگل کرائی اور پھر اپنی بےزتی کرا بیٹھے۔ تو بدقسمتی سے کہ جس بندے نے معیشت کا بیڑا غرق کیا اب اس کو ہم نے معیشت تو اس سے واپس لے لی، اس سے وزارت خزانہ کا تو قلمدان واپس لے لیا، لیکن اس کو ایک کے بجائے تین تین ٹوپیاں بنا دی۔ وہ اب وزیر خارجہ بھی ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے اور ساتھ جو ہے وہ جو پرائیویٹائزیشن کی مشن اس کو بھی ایڈ کر رہے ہیں۔ اور جس طرح ابھی اس بندے نے جو ہے یہ پی آئی اے کی نجکاری کرائی ہے، یعنی کہ اس ادارے کا پہلے ستیہ ناش تھا اور یہ بیٹ کرا کے اس کا سوا ستیہ ناش پھیر دیا۔ یعنی کہ جو بندہ پہلے معیشت کا بیڑا غرق کر رہا تھا اب اس کو تین ٹوپیاں بنا دی، اب کھل کے جو ہے نا اس ملک کی بربادی پھیر دو۔ لیکن ان کو روکے گا کون؟ یہ تو ہیں حکمران خاندان، یہ جو مرضی گل کھلائے۔ تو بلا وجہ انگل کرا کے چائنیز سفیر سے جو ہے نا اپنی اور اس ملک اور قوم کی بےزتی جو ہے وہ کرائی۔ اور پھر سفیر جہاں تک محدود نہیں رہا، دوسرے دن وہ وزارت خارجہ بھی چلا گیا، وہاں مراسلہ دیا کہ اگر سی پیک چلانا ہے تو ہمارے بندوں کو سکیور کرنا ہوگا، ہمیں بھرپور جو ہے وہ سیکیورٹی دینا ہوگی، اگر وہ نہیں ہوگی تو سی پیک نہیں چل پائے گا۔ تو بلا وجہ اس بندے نے انگل کرا کے جو ہے نا وہ جو اس حکومت اور جو ہے عوام اس کی بےزتی جو ہے وہ کرا دی۔ تو یہ تو اپنی جگہ، لیکن کیا ہم چائنیز جو امپلائیز ہیں یہاں پہ یا چائنیز جو ہے وہاں شہری جہاں پہ جو پروجیکٹ پہ، کیا ہم ان کو سیکیورٹی نہیں دے رہے؟ تو فول پروف سیکیورٹی دے رہے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ ہمارے اوپر ایک دہشت گردی کا جو ہے نا وہ جنگ مسلط ہے اور اس میں اکا دکا واقعات تو ہوں گے۔ تو سیکیورٹی بھرپور طریقے سے دی جا رہی ہے، اگر کسی جگہ بھی کوئی بھی حادثہ ہوا تھا، کیا کوئی چائنیز اکیلے کے بھی اس کی اموات ہوئی ہیں؟ ان سے کئی گنا زیادہ ہمارے سیکیورٹی اہلکار، ہمارے پولیس، ہماری فوج، ہماری رینجر کے لوگ شہید ہوئے اور وہ چائنیز کی سیکیورٹی دیتے ہوئے ہی شہید ہوئے۔ تو کیا اکیلے چائنیز مارے جا رہے ہیں اور ان کو سیکیورٹی نہیں دی جا رہی؟ پھر چائنیز تو گلہ کر سکتے، لیکن ایک دہشت گردی کا ماحول ہے، یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ تو
اس میں اکا دکا واقعات تو ہوں گے. اب کیا معلوم کہ یہی سیکیورٹی ادارے کتنے جو ہے نا اس قسم کے عملے جو ہے وہ ناکام بناتے ہوں گے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو سیکیورٹی نہیں دی جا رہی. سیکیورٹی بھرپور طریقے سے دی جا رہی ہے، لیکن اس ماحول میں جہاں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، وہاں ظاہر ہے کہ چائنیز اگر ہوں گے تو وہ بھی. اور یہ ایک جو ہے نا ٹارگیٹڈ طریقے سے جو ہے نا اس میں ہماری جو ہم پر جو جنگ مسلط کی گئی چائنیز جو ہے وہ اس کو زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کا ماحول ہے اس کو ختم کیا جائے. تو یہ چائنا کو بھی جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. اور دوسرا جو ہے اگر یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ چائنا ہمارے رومانس میں آگے جا کر رہا ہے، یہ جو شہد سے میٹھی، ہمالیہ سے اونچی، سمندر سے گہری، یہ والا جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں کس بے شرم نے یہ ایجاد کیا ہے. بھائی ممالک کے تعلقات جو ہوتے ہیں مفادات پہ ہوتے ہیں، وہ دوستیوں یاریوں پہ نہیں ہوتے، وہ رومانس میں نہیں ہوتے. لیکن پتہ نہیں کہ ہماری ان جو ہے حکمرانوں کو، اس رولنگ ایلیٹ کو کس نے بتایا کہ یہ جو ہے چین جو ہے یہاں پہ کر رہا ہے وہ اس لیے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کوئی خاص رومانس ہے. بھائی اگر سی پیک اور دوسرے پروجیکٹ چلا رہا ہے چین تو اس کے ذاتی مفادات اس سے وابستہ ہے. اس چائنا کا مستقبل اس سی پیک سے جڑا ہے، اس کی کنزیومر مارکیٹ ہے. چائنا کا ہمارے سے رومانس نہیں ہے، یہ قدرتی طور پر ہمارے ملب کو جو ہے وہ ہمیں ممتاز بناتا ہے. ہم دنیا کے مستقبل کا دروازہ ہیں. تو سی پیک اور دوسرے جو سے جڑے ادارے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ اس سے سی پیک کا مفاد جو ہے وہ وابستہ ہے. اور دوسرا چین جو ہے وہ ان دہشت گردی کے واقعات کو جواز بنا کر اپنے فوٹ پرنٹ یعنی کہ اپنے فوجی جو ہے وہ یہاں اتارنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہاں میری اپنی فوج ہو تاکہ سی پیک اور سارے اس کو جو ہے وہ سیکیور کرے. تو جو ہمیں بھی جو ہے وہ عقل کو ہاتھ مارنی چاہیے کہ جو ہے ایک تو ہے کہ ہم چائنیز کو سیکیورٹی میں کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی، لیکن اگر یہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ یہ جو چائنیز ہیں یہ ہمارے رومانس میں آئے ہیں اور ایسا اگر ہوا تو یہ پروجیکٹ چھوڑ کے چلے جائے، تو ایسا ہرگز نہیں آنے والا. چائنا کے اپنے ذاتی مفادات بھی اس سے وابستہ ہے. یہ تو اسحاق ڈار نے ایک ایسی چول ماری کہ جس کے بجائے اس کو انگل کرا کے اٹھایا. حالانکہ وہ اپنی تقریر کر کے سفیر جا چکا تھا، لیکن اس کو واپس لائے کہ دوبارہ آ کے تاکہ جو ہے نا وہ ہماری ایسی کی تیسی کرے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ 3 ٹوپیوں والا جو ہے وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے. یہ نہیں کہ جس بندے کو جو ہے وہ ایک ٹوپی کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھا، ہم اس پہ 3 ٹوپیاں رکھ دی. خارجہ بھی اس کو دے دی، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی دے دیا، نجکاری کا وہ اس کو بھی وہ ایڈ کر رہا ہے. تو دوسرا جو ہے بدقسمتی ہے، ہم ایک ریاست کی طرح جو ہے وہ ریئیکٹ ہی نہیں کر رہے. ہم کبھی چین اور کبھی امریکہ کے آگے جو ہے وہ لیٹ جاتے. تو بھائی لیٹے ہوئے کے ساتھ کوئی آ کے لیٹتا نہیں، اس کو روندا جاتا ہے. جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کندھا ملا کے دوسرے ممالک کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کو جو تیار نہیں ہے. ہم بس ایک ہی خواب ہے کہ جی فارن انویسٹمنٹ. بھائی فارن انویسٹمنٹ پہلے اپنی معیشت تو درست کرے. جب تک ہم خود پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگے کون آ کے ہمارے ساتھ انویسٹ کرے گا. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا، اپنی معیشت کی سمت درست کرنا ہوگی. اور جو ہم نے کنویں کھود رکھے ہیں جہاں اربوں ڈالر جو ہے نا، اربوں روپیہ جو ہے وہ ہم اس بھوکی ننگی قوم سے جو ہے جو ٹیکس کلیکٹ کر کے انڈائریکٹ ٹیکسیز کے ذریعے وہ ان کا خسارہ پورا کرنے میں جھونک دیتے ہیں. وہ پی آئی اے ہو، اسٹیل مل ہو، یوٹیلیٹی اسٹور ہو، جتنے بھی ادارے. تو سرکار کا کام جو ہے وہ بزنس کرنا نہیں ہوتا. بزنس مین کا کام ہے. حکومت کا کام اس کا چیک اینڈ بیلنس اس کی مانیٹر کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم بزنس کر رہے ہیں. اور
تمام بزنس خسارے میں ہے. تو ہمیں اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہے، لیکن ایسے نہیں جیسے ابھی پی آئی اے کا کیا، جس کا پہلے ستیہ ناش تھا اس کو مزید ستیہ ناش پھیر دیا. تو پی آئی اے کو اگر جو ہے ہم نے تو اس کو 85 ارب لگایا ہوا تھا، سمجھ نہیں آتی کس نورے بیوروکریٹ نے اس کی 85 ارب جو ہے وہ قیمت لگائی. بھائی اگر 6 مہینے سال رہ گیا تو 100 ارب روپیہ یہ اور اس کا خسارہ دینا پڑے گا. اس کو جیب سے دے کے نکالے، لیکن پروفیشنل کے حوالے کریں جو اس کو جو ہے وہ اس کو چلا سکے. اور دوسرا، اب یہ تو کوئی راز نہیں رہا کہ اس حکومت کو، اس سیٹ اپ کو کون چلا رہا ہے. تو اس سیٹ اپ کو اگر جو کندھا دیا ہوا ہے، اس حکومت کو اگر کندھا دیا ہوا ہے تو وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. انہوں نے خزانہ کے ماز پہ اپنا وزیر خزانہ تو لے آئے، لیکن خارجہ ماز پہ چولے مار کے وہ جو اگر وہ کو ڈلیور بھی کر رہا ہے تو اس کا یہ ستیہ ناش بندہ پھیر رہا ہے. تو وقت کی ضرورت ہے کہ خارجہ ماز پہ بھی کسی باصلاحیت بندے کو، کسی ویژنری آدمی کو آگے لائیں. اور میری دانش میں وہ حسین حقانی سے بڑھ کے اس وقت کوئی دماغ ہی نہیں ہے ہمارا خارجہ امور کا. اس کو وزیر خارجہ لائیں جو چومکھی لڑائی لڑنے کا فن جانتا ہے، جو زبان پہ بھی جس کو عبور ہے، ایک وین رکھتا ہے. لیکن سمجھ نہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وزارت خزانہ کیا صرف خزانے پہ ہی ہاتھ صاف کرنے، آپ بھی جو ماضی میں ہوتا ہے اسی پہ چل پڑے کہ صرف خزانہ زیر خزانہ اپنا، تاکہ یہ اپنے اسے مرضی سے ہم استعمال کر سکیں. لیکن اگر پرائرٹی پاکستان ہے تو خزانہ نہیں، سب سے بڑا ماز جو ہے وہ خارجہ کا ہے. یہاں بھی کسی باصلاحیت بندے کو لائیں جو ڈلیور کر سکے. اور اگر اب وزیر خزانہ لائیں اور وہ یہ جو پلیٹ فارم ہے ایف ایس جو ابھی ادارہ بنایا ہوا ہے، جو ون ونڈو آپریشن ہے، جو انویسٹمنٹ فارن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے مل کے اس پلیٹ فارم سے اگر وزیر خزانہ جو ہے وہ ڈلیور بھی کرتا ہے تو یہ تین ٹوپیوں والا جو ہے وہ اس قسم کے بلنڈر کر کے اس کی بھی ستیہ ناش پھرتا رہے گا. تو پھر کیا فائدہ ہو اس وزیر خزانہ کا. تو ضرورت ہے کہ خارجہ ماز پہ بھی ہمیں کسی باصلاحیت بندے کو لائیں. لیکن اگر اسی طرح پھر ملک اگر چلانا ہے تو پھر لگے رہو